أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 183 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 61 تا 64 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے اور اگلا جملہ بھی روزانہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری اسٹوڈیوز میں آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے بھی منسلک ہیں اور مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ لوگ ہے نا؟ دنیاوی تعلیم بھی چل رہی ہے اور دینی تعلیم بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کو جب جنات نے سنا تو پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عمدہ قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے. ترمذی کی روایت ہے. ناظرین کرام آپ کو یاد ہے کہ ایک طویل خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت قرآن پر. اس کے ایک ایک جملے کو روزانہ سمجھ رہے. آج بڑا قیمتی جملہ جنات کے بارے میں. ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن کریم کو جب جنات نے سنا تو پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عمدہ قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. جنات نے قرآن سنا. سورۃ الجن ہے قرآن میں, سورۃ الجن, اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. اور جنات نے سنا تو وہ ایمان لائے, عمل بھی کرتے ہوں گے اچھے جنات. ہمیں بھی اچھے جنات کی طرح قرآن کو ماننا بھی ہے اور قرآن کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے. سورۃ المائدہ آیات 61 تا 64 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا اے مسلمانوں جب آتے ہیں وہ اہل کتاب تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر کے ساتھ آئے اور وہ کفر کے ساتھ چلے گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے بہت تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں. یقیناً برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں.
کیوں نہیں روکتے انہیں راہب اور علماء گناہ کی باتوں اور حرام خوری سے؟ یقیناً بری کاریگری ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو چکا ہے، بند ہو چکے ان کے ہاتھ، اور ان پر لعنت کی گئی ان کی اس بات کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور ضرور بڑھا دے گا ان میں سے اکثر کو وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں دشمنی اور بغض روز قیامت تک۔ جب کبھی وہ آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کی، بجھا دیتا ہے اسے اللہ، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، اور اللہ پسند نہیں کرتا فسادیوں کو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیات 61 تا 64 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، اسے ہم کہتے ہیں ربط آیات۔ جی، پہلا نقطہ ہے ربط آیات کے ذیل میں، گزشتہ آیت میں انجام کے لحاظ سے یہود کے بدترین لوگوں کا بیان تھا۔ کیا بنا دیا گیا تھا ان کو؟ خنزیر، بندر اور خنزیر، یاد آگے الفاظ، اور اس کا سوال بھی آیا تھا، جواب بھی دے دیا گیا تھا۔ کلیئر؟ تو پچھلے پروگرام میں کیا تھا؟ گزشتہ آیت میں انجام کے لحاظ سے یہود کے بدترین لوگوں کا بیان تھا۔ اب یہودی منافقین کے بناوٹی اسلام کے اظہار کا بیان ہے۔ عجیب جملہ ہے، یہودی منافقین، کیا مطلب؟ یہود میں سے منافق ہونے والے۔ اب یہودی منافقین کے بناوٹی اسلام، بناوٹی اسلام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ موٹ کا اسلام، ماننا نہیں ہے، بس جھوٹ موٹ اقرار کرنا ہے۔ یہ ہے جو جملہ آپ کے سامنے ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ اب یہودی منافقین کے بناوٹی اسلام کے اظہار کا بیان ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا بیان ہے، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے آگے تشریح میں ہم سمجھیں گے ان کا مختصر خاکہ تعارف کے ذیل میں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، بناوٹی اسلام کا اظہار منافقین کی عادت ہے۔ دوسرا نقطہ، منافقین کے دل کفر سے لبریز ہوتے ہیں، دل میں کفر بھرا ہے، زبان پہ اقرار کرتے ہیں مگر دل میں کفر بھرا ہے۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے، یہود کا بری خصلتوں کے عادی مجرم ہونے کا بیان، ان کے گناہوں کا۔ یہود کے علماء نے کیا کیا؟ لوگوں کو بدی سے روکنا چھوڑ دیا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور آخری بات ہے آج جو ہم سمجھیں گے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 64، یہود کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں بھی گستاخانہ باتیں انہوں نے کی، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ آج کے مطالعے میں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ وقت ہے اب ہر آیت کے ترجمہ و تشریح کو سمجھنے کا۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 61 کا بیان پیش نظر ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 61، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اے مسلمانوں، جب آتے وہ اہل کتاب تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ آئے اور وہ کفر کے ساتھ چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ المائدہ آیت نمبر 61 کا۔ ترجمے کے بعد چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ سب سے پہلا نقطہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، مدینہ کے یہود میں سے بظاہر کلمہ پڑھنے والے منافقین کی مذمت۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ مدینہ کے یہودی، اور یہود میں سے کیا بن جانے والے؟ منافق بن جانے والوں کا ذکر۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ناظرین کرام، آپ کی بھی توجہ، مدینہ طیبہ کے یہود کا بیان، مگر وہ یہود جنہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا، ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، حقیقت میں اسلام قبول نہیں کیا۔ اگلا نقطہ اسی تناظر میں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں بات آ چکی۔ آل عمران آیت نمبر 72 میں یہ تھا کہ ایک دوسرے سے کہا چلو صبح ایمان لاؤ، وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، اور شام میں جا کے انکار کر دو۔ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ذرا کمزور مسلمان ہیں ان کو ہم کھینچ لیں گے اپنی طرف، ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ تو یہ ایک لمحے کو بھی پکے مسلمان نہیں تھے، بلکہ سازش کے ساتھ آئے اور سازش کے ساتھ چلے گئے۔ یہ بیان آل عمران آیت نمبر 72 میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مجلس میں ان کے منافقانہ طور پر اپنے اسلام لانے کے دعوے کا بیان۔ کیا کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میں آتے اور کہتے ہم تو ایمان لے آئے، اور سارے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہم تو ایمان لے آئے، حالانکہ دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ اپنے کلام میں بیان فرمانے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اگلا نقطہ تشریح میں، ان کی حاضری کا مقصد ہدایت کا حصول نہیں بلکہ
اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہوتی. ایک طرف تو یہ کہ مسلمانوں سے بنا کر رکھی جائے, یا جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں یہ لوگ کرتے تھے, یہ بھی ان کا اپنا ذاتی مفاد تھا. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے, تبھی تو اللہ اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے وحی کے ذریعے کہ ان کے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 62 آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 62 آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا, اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے بہت تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں, یقیناً برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ناظرین کرام, یہ ہوا ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 62 کا. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. رب العالمین نے جو کچھ بیان فرمایا اب اس کے ذیل میں تشریح. پہلا نقطہ, یہود کی اکثریت کا گناہوں, زیادتیوں اور حرام خوری کے جرائم میں تیزی دکھانے کا بیان. اب یہ ہے وہ امت جو تورات کو ماننے والے لوگ تھے, یہ ہے وہ امت یعنی یہود کہ جو پیغمبروں کو ماننے والے تھے, مگر کہاں تیزی دکھا رہے ہیں؟ زیادتی کے کاموں میں, گناہوں کے کاموں میں اور حرام خوری کے کاموں میں. ناظرین کرام, آج ہم خیر میں تیزی دکھاتے ہیں یا گناہ کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے, آج ہم کہاں تیزی دکھا رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں وہ لوگ گناہوں میں, زیادتیوں میں اور حرام خوری میں تیزی دکھاتے تھے. اگلا نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں, جرائم میں تیزی دکھانے سے مراد بری خصلتوں کے عادی مجرم ہونے کی طرف اشارہ ہے. اب یہ کیا ہے؟ رچ بس گئی ہیں یہ باتیں. اب یہ روز کا معمول ہے سود خوری, اب یہ روز کا معمول ہے لان تان کرنا مسلمانوں پر, اب یہ روز کا معمول ہے گناہوں کے اندر ملوث رہنا. شب و روز کس کام میں لگ رہے؟ اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں. یہ ہے یہود کا ذکر جو قرآن کر رہا ہے. آگے چند الفاظ ان کی وضاحت کر لیتے ہیں. ایک لفظ آیا تھا اثم. کیا لفظ آیا تھا؟ اثم. ترجمہ تو ہم نے کیا گناہوں کا, لیکن مفہوم کیا ہے اس کا دیکھیے. اثم سے مراد وہ گناہ جس کا وبال انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے. آدمی نے کوئی برا کام کیا ہوا ہے تو اس کا اثر اس کی ذات تک محدود رہتا ہے. اثم کے بعد اگلا لفظ کیا آیا تھا؟ عدوان کا. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. عدوان سے مراد وہ برائی جس کا اثر دوسروں پر, کیا مطلب؟ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی. تو اسم کا اثر ذات تک محدود رہتا ہے. نماز ادا نہیں کی, اللہ سے دور ہو گیا, ذات تک اثر ہے. لیکن جھوٹ بول کر دوسرے کو نقصان پہنچایا تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ عدوان ہو گیا. کیوں؟ اب دوسرے کے ساتھ زیادتی اور دوسرے کے ساتھ بے انصافی اور دوسرے کی حق تلفی کا معاملہ ہو رہا ہے. یہ عدوان. اس کے آگے لکھا ہے, اکل حرام سے انسان کی روح ناپاک ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی فرق تو نہیں پڑتا, ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آیا, ہم نے ہے نا چکن کھایا, بریانی کھائی, کھایا مال حرام کا. کہتے ہیں زبان پر تو کوئی چھالا بھی نہیں پڑتا, لیکن اس کا اثر کہاں جاتا ہے؟ روح پر جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ سے تعلق میں کمی, وہ اللہ کے ذکر میں دل کا نہ لگنا, وہ گناہوں کی طرف قدموں کا بڑھنا, وہ خیر سے ذرا دور ہو جانا. یہ نحوست کیا ہے؟ یہ مال حرام کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ انسان کی روح پر پڑتا ہے. آخری نقطہ اس آیت کے ذیل میں ہے, نتیجے کے اعتبار سے یہ اعمال خسارے کا باعث بنتے ہیں. انسان اثم والا معاملہ کرے کہ ذات تک اس کا گناہ محدود, یا وہ عدوان والا معاملہ کرے کہ دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو, یا مال حرام کے اندر مبتلا ہو. نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے, اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے. اچھا, سب سے بڑا خسارہ کون سا ہے؟ آخرت. پکی بات ہے, آخرت کا ہے. ناظرین کرام, بات تو یہی ہے, سادہ سا جواب ہے, آخرت کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے. مگر کیا ہم یقین رکھتے ہیں اور اس آخرت کے خسارے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں. یہ مجھے اور آپ کو سوچنا اور دیکھنا چاہیے. الحمدللہ آیت نمبر 62 کا مطالعہ مکمل ہوا, اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ وقت ہے ایک وقفے کا جو ہمیشہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 63 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 63. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا, کیوں نہیں روکتے انہیں راہب اور علماء گناہوں کی باتوں اور حرام خوری سے, یقیناً بری کاریگری ہے جو وہ کر رہے ہیں. ناظرین کرام, یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 63 کا. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ تشریح کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے.
یہود کے عوام کی اخلاقی تنزلی کے بیان کے بعد ان کے خواص یعنی علماء اور راہبوں کے حال کا بیان۔ پہلے عوام کا بیان تھا، اپنے آپ تک جو گناہ محدود رہے اثرات کے اعتبار سے اثم وہ بھی کرتے، عدوان کا اثر دوسروں پر جاتے زیادتی وہ بھی کرتے، مال حرام میں بھی مبتلا ہوتے۔ اب خواص کا بیان ہے۔ خواص میں سے کن کا بیان؟ علماء کا جو علم رکھتے ہیں کتاب کا، علماء یہود کی بات ہو رہی، اور راہبوں کا، عیسائیوں جو راہب ہوا کرتے، ترک دنیا کر کے کونے خدرے میں بیٹھے ہوئے اور سمجھ میں بڑے اچھے جا رہے ہیں، تو ان کے جو خواص ہیں علماء اور راہب، اب ان کا تذکرہ ہے اس آیت میں، اور ان کی تنزلی یا ان کے زوال کے رویے کا بیان اس مقام پر لکھا ہے آگے۔ عوام کو گناہوں اور حرام خوری سے نہ روکتے بلکہ حیلہ سازی کے ذریعے جرائم کا جواز حرام کرتے۔ یہ ہے جو بہت بڑا جرم تھا ان کا، کن کا؟ ان کے علماء اور راہبوں کا، کہ جرائم سے گناہوں سے روکتے نہیں تھے بلکہ جواز حرام کرتے۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں نا بار بار، علماء یہود نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، تبدیلی کی، بالکل کی، من چاہی باتوں کو لکھ کے کہتے اللہ کی طرف سے، لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے کہ اچھا لوگ ناراض نہ ہو جائیں، چلو ان کی مرضی کا فتویٰ دے دو۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے، لیکن کون کرتا ہے؟ یہ علماء سو۔ کون؟ ہاں ذرا زور سے بولے، علماء سو۔ کیوں؟ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، علماء حق اور ایک علماء سو۔ یہ علماء سو کا بیان وہ آج بھی ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے، کہ جو لوگوں کی خواہشات کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کی فکر نہیں کرتے، چاہتے ہیں بندے ہم سے راضی رہیں، اللہ کے راضی ہونے کی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ یہ ایسے علماء سو اور برے علماء کا ذکر آ رہا ہے۔ آگے لکھا ہے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا تھا۔ جی، امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا حکم دینا، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، ہاں۔ اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ برائی سے روکنا، بالکل صحیح۔ ناظرین کرام کی فرائض ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں تفصیل آ چکی۔ اب ان علماء کا بیان کیا تھا جو قرآن دیتا ہے اس مقام پر؟ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا تھا۔ مزید لکھا ہے بلکہ خود بھی ان خرابیوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ کیوں؟ برائی کی برائی دل سے نکل جائے تو پھر اوپن ہوتا ہے معاملہ، آدمی خود بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خود احادیث میں ذکر آتا ہے کہ علماء یہود پہلے تو روکتے تھے، پھر روکنا چھوڑ دیا، اور پھر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو برائیاں کرتے تھے ان علماء کے دل بھی انہی کی طرح ہو گئے، اور یہ بھی برائیوں میں مبتلا کر دیے گئے یا مبتلا ہو گئے، آپ اس کو جو کہہ لیجئے۔ آخری بات لکھی ہے ان طبقات کی اولین اور اہم ترین ذمہ داری نہی عن المنکر کی تھی، یعنی علماء ہیں، راہب ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو بدی سے روکنا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا۔ کیوں؟ لوگوں کے پاس علم کم ہے، ان کے پاس علم زیادہ ہے، دین کے نمائندے لوگ کم ہیں اور دین کے نمائندے یہ علماء زیادہ ہیں۔ ان کی اولین ذمہ داری تھی، ان علماء کی بھی اور آج بھی ہے، کہ لوگوں کو گناہوں سے منکرات سے روکنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو چکا ہے، بند ہو چکے ان کے ہاتھ، اور ان پر لعنت کی گئی ان کی اس بات کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور ضرور بڑھا دے گا ان میں سے اکثر کو وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں دشمنی اور بغض روز قیامت تک۔ جب کبھی وہ آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کی، بجھا دیتا ہے اسے اللہ، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، اور اللہ پسند نہیں کرتا فسادیوں کو۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 کا۔ آئیے، طویل آیت ہے، تشریح بھی تھوڑی زیادہ ہوگی، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلا نقطہ آیت نمبر 64 کی تشریح میں ہے اللہ تعالیٰ کو بخیلی کا طعنہ دینے والوں کی مذمت۔ استغفر اللہ، یہ یہود ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ کنجوس ہو گیا، استغفر اللہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ عجیب بات ہے نا۔ ناظرین کرام غور کیجیے گا، یہ وہ قوم ہے جس کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی لعن طعن کی ہے۔ ان کی کتابیں ہیں، تورات تو مشہور ہے نا، تالمود ان کی کتاب ہے، ٹالمود انگلش میں کہتے ہیں، تالمود اردو میں کہا جاتا ہے۔ تالمود میں ان کی جو کتاب ہے
اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی گستاخانہ باتیں انہوں نے لکھ دی. ساری باتیں انہوں نے لکھی یقیناً جو ان کے علماء تھے یا بعد کے لوگ تھے. تو لکھا ہے یہاں پہ تشریح میں اللہ تعالیٰ کو بخیلی کا طعنہ دینے والوں کی مذمت. انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے. اس جملے پر ہم بات کر رہے ہیں. اب لکھا ہے آگے ان کے اس قول کے دو معنی ہیں. نمبر ایک، نبوت کی رحمت جو ان کے لیے مختص تھی وہ ان پر بند ہو گئی. اللہ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ پہلے جاری رکھا، اب وہ نبوت کا سلسلہ کہاں چلا گیا؟ بنی اسماعیل میں. یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا، جو چاہے سو کرے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو بند ہو گیا معاملہ. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دینے پر وہ کہتے اللہ نے اپنے خزانوں کو روک رکھا ہے. اللہ ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کے خزانے بند ہو گئے کیا؟ یہ دونوں طرز عمل درست نہیں. یہ دونوں معنی جو ہم نے بیان کیے اس پر ان کا طرز عمل درست نہیں کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جائے کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے معاذ اللہ. اب آگے تشریح میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا جواب، بخیلی تو ان یہود ہی کا شیوا ہے. بخیلی کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی کرنا، بچا بچا کر رکھنا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اور تشریح میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ تو یہود ہی کا شیوا ہے، انہی کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، انہی کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ یہ بخیلی پر اتر آئے ہیں. آگے لکھا ہے اس گستاخی پر ان کے ملعون ہونے کا بیان. ملعون کا مطلب کیا ہوگا؟ لعنت کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے دور. ہاں یاد ہو گیا نا. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. آگے مزید لکھا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کے کشادہ ہونے اور اپنی رحمت فرما برداروں پر نازل کرنے کا بیان. ان کا الزام تو غلط ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں اور اللہ خوب خرچ کیے چلا جا رہا ہے، تبھی تو نظام کائنات چل رہا ہے. اس کے بعد لکھا ہے قرآنی بینات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہود کا کفر اور انکار میں مزید سخت ہونے کا بیان. بینات واضح دلائل کو کہتے ہیں. بینات کسے کہتے ہیں؟ واضح دلائل کو، نشانیوں کو بھی کہتے ہیں. قرآنی بینات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہود کا کفر اور انکار میں مزید سخت ہونے کا بیان. آگے لکھا ہے نافرمانیوں کی سزا. اب ان کی اس نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں گستاخی، اللہ کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس کا پاس کرنا. سزا کیا ہے؟ آپس میں نفرتیں اور عداوتیں. خود یہود میں اللہ تعالیٰ نے نفرتیں پیدا کر دیں. مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی کی بات ہے، سب ایک ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ایک مقام پر فرماتا ہے کہ تحسبوا جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم ان کو بڑا ملا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں. چنانچہ آگے لکھا ہے نافرمانیوں کی سزا آپس میں نفرتیں اور عداوتیں ان میں اللہ نے پیدا کر دی. آخری نقطہ لکھا ہے تشریح میں اسلام دشمنی میں ان کی سازشوں کا بیان. اللہ تعالیٰ ناکام فرما دیتا ہے. جو سازشیں کر لیں، یہ ہر مرتبہ آگ بھڑکاتے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. ویسے نوٹ کیجئے گا سورۃ الاحزاب پڑھتے ہیں، اس میں غزوہ احزاب کا بیان آتا ہے. بیٹل آف ٹرنچز انگلش میں کہا جاتا ہے، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے. وہ آگ بھی یہود نے بھڑکائی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے پھر کفار کو ناکام فرما دیا. تو جب جب یہ کوئی آگ بھڑکاتے ہیں سازش کی، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پشت پناہی پر ہے، بشرطے کہ ایمان والے واقعتاً ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کریں. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور تشریح کا بیان مکمل ہوا. وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی حذیفہ پہلا سوال. آج کے بیان میں ذکر آیا کہ کفار حرام خوری کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں، تو قرآن کریم میں حرام خوری کی نحوست کس انداز میں بیان کی گئی ہے؟ حرام خوری کا ذکر آیا کفار کی، اسم کا بھی بیان تھا، عدوان کا بھی بیان تھا، اور اکل السحت اور حرام کا کھانا. قرآن حکیم میں اس کا کس طور پر بیان آتا ہے، بلکہ ایڈ کر لیں قرآن اور حدیث میں کس طور پر اس کا ذکر آتا ہے. قرآن حکیم رزق حلال پر زور دیتا ہے، حلالاً طیبہ. قرآن کہتا ہے حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. اور قرآن یہود کا بیان کر کے مال حرام کی نحوست کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے جو انہوں نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، مال حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور آپ نے فرمایا، مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ مال حرام سے اگر کوئی صدقہ دیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں حلال ہی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا علی آپ کا سوال کیا؟ یہاں پر ابھی علماء سو کا ذکر آیا، تو اس میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ کیا بدی سے روکنا اور برے کاموں سے روکنا یہ صرف علماء کا ہی کام ہے یا پھر ہمارا اور عوام کا بھی؟ ماشاءاللہ، سوال بڑا عملی اور قیمتی ہے کہ بدی سے روکنا صرف کیا علماء ہی کا کام ہے یا ہمارا بھی کام ہے. ویسے اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارا بھی کام بنتا ہے، اس لیے کہ آپ کو آیت یاد آ رہی ہوگی ہم امت ہے نا، اور ہم صرف امت نہیں، بہترین امت ہے.
तो बेहतरीन उम्मत ऐसे ही है या कोई जिम्मेदारी भी है? जिम्मेदारी भी है। नाज़रीन किराम, आपको याद आ रहा होगा कुरान फरमाता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के लिए बर्पा किया गया, तुम नेकी का हुक्म दोगे, तुम बदी से रोकोगे। यूं सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। हाँ, उलमा के पास दीन का इल्म होता है, उतना आम लोगों के पास नहीं, तो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी किस पर है? उलमाए किराम पर, कि वो समझाएं, बताएं, रोकने की कोशिश करें। और हाँ, नाफिज करना दीन को, इसका इख्तियार किसके पास होता है? हुक्मरानों के पास, तो वो तो बिल फेल रोकेंगे उससे, ठीक है। और आवाम में जिसको जितना इख्तियार होगा उतना रोकेगा। अगर मेरा बेटा है और हदीस मुझे कहती है कि 7 साल का हो जाए तो क्या करो? मारो या नमाज की तलकीन करो? मार तो याद नहीं आ गई? हाँ, 7 साल का हो जाए तो नमाज की तलकीन करो, 10 साल का हो जाए सख्ती करनी पड़ेगी ना। अब ज़रा तो ये सख्ती कौन करेगा? ये हुक्मरान साहब आगे करेंगे, मैं खुद करूँगा? मैं तो जहाँ मेरे इख्तियार है मुझे वहाँ पर काम करना है। अव्वलीन जिम्मेदारी उलमा की है, उनके पास दीन का इल्म होता है यकीनन, लेकिन अवामुन्नास की भी जिम्मेदारी कि अपनी अपनी इस्तेदाद और कैपेसिटी के मुताबिक अवाम पर भी लाजिम है कि नेकी की तरगीब दिलाएं और बदी से रोकने की दूसरों को कोशिश करें, वरना खैर उम्मत कैसे बनेंगे? जी बेटा, आपका सवाल क्या हुआ? आयत नंबर 64 में जिक्र आया था कि यहूद ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंद हो चुका है, तो इसमें अल्लाह के हाथ से क्या मुराद है, इसकी वजाहत कर दीजिए। बड़ा नाजुक सवाल किया आपने, बड़ा सेंसिटिव सवाल है। अल्लाह के हाथ से क्या मुराद है? बल्कि अल्फाज है कि अल्लाह के तो दोनों हाथ कुशाद हैं, तो अल्लाह के 2 हाथ हैं। और एक बड़ी दिलचस्प हदीस है, नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हाथ हैं। अच्छा, अरबी मफहूम में दायां हाथ खैर के लिए इस्तेमाल होता है, तो अल्लाह की तरफ से तो खैर ही खैर होती है। बियदिकल खैर, सूरह आल इमरान में, अल्लाह आपके हाथ में तो खैर ही खैर है। रहा ये सवाल कि अल्लाह के हाथ से क्या मुराद, हम समझ ही नहीं सकते। क्यों? कुरान फरमाता है सूरह शूरा आयत नंबर 11 में, सूरह शूरा आयत नंबर 11, लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह की मिसाल की मानिंद भी कोई शय नहीं, अल्लाह की मिसाल की मानिंद भी कोई शय नहीं। तो क्या हम अल्लाह के लिए कोई मिसाल दे सकते हैं? नहीं। तो क्या कहें फिर? जैसे हम कहते हैं ईमान मुजमल में आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल्लिसानी व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। याद आया? अब ये ईमान मुजमल शुरू में क्या है? आमनतु बिल्लाही कमा हुआ, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो है। कैसा है मैं मिसाल नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह है जैसा कि है, तो अल्लाह का हाथ है जैसा कि है, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ हैं। और हदीस कहती है दाएं हाथ हैं, वो हैं जैसा कि हैं, और जैसा हैं वैसे ही हमारा उन पर ईमान भी है। वल्लाहु आलम। वल्लाहु आलम का मतलब क्या है? अल्लाह नोज द बेस्ट, सबसे बेहतरीन इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। वल्लाहु आलम। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कीमती सवालात हैं, उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश किए गए। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और सबसे पहले आखिर में सेगमेंट्स में कुरानी मालूमात के सेगमेंट है। लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर, कुरान करीम का नुज़ूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर हुआ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 97, अल बकरा आयत 97 के मुताबिक कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ। क्या दिल होगा दिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कुरान तो पहाड़ों को हिला दे। अल्लाह ने उस दिल को किस तरह तैयार किया होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, कुरानी मालूमात के बाद हासिल मुताला का सेगमेंट, जिन बातों को हमने तफसील से समझा तशरीह में, उनका मुख्तसर बयान आखिर में एक राउंड अप के तौर पर। 3 निकात हैं हासिल मुताला में। पहला नुक्ता, ईमान के झूठे दावेदार यहूदी मुनाफिकीन की मज़म्मत, साजिशी अनासिर और मुसलमानों को धोखा देने के लिए इकरार करते फिर इनकार करते, बनावटी इस्लाम की रविश इन्होंने इख्तियार की थी। दूसरा नुक्ता हासिल मुताला में, यहूद के शर्मनाक जराइम का बयान, इस्म भी, उद्वान भी और माले हराम का खाना भी। और तीसरी बात हासिल मुताला में, उलमाए यहूद की मज़म्मत। कौन से उलमा? उलमाए सू या उलमाए हक़? उलमाए सू, बुरे उलमा का बयान, उनकी हरकतों का तज़किरा भी आया था। इसके बाद नाज़रीन किराम जायज़े का सेगमेंट है। 3 सवालात आज भी हैं अपने अंदर झांक कर मुताला करने के लिए, यानी अंदर की किताब पढ़ने के लिए, तलाश करने के लिए। पहला सवाल जायज़े के तौर पर, क्या ज़बान के इकरार के साथ हम क़ल्बी ईमान के लिए भी फ़िक्रमंद रहते हैं? क्यों? ज़बान से भी इकरार ज़रूरी और दिल से भी तस्दीक ज़रूरी। ज़बान पे इकरार हो, दिल में ईमान ना हो तो मुनाफिकत हो जाएगी। अल्लाह उससे हमें महफूज रखे। दूसरा सवाल, क्या हम नेकी की तरगीब और बुराई से रोकने का फ़रीज़ा अदा करते हैं? सिर्फ उलमा का काम नहीं है, सारी उम्मत के मुसलमानों का काम है। हर एक अपनी इस्तेदाद के मुताबिक नेकी का हुक्म दे और बदी से रोकने के फरीज़े को अंजाम दे। आखिरी सवाल जायज़े के तौर पर है, क्या हम नफ़रतों को मिटाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की? यहूद क्या करते थे? मिटाते थे, बढ़ाते थे? तो हमें क्या करना चाहिए?
ہاں دوستوں میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تم کسی سے کم ہو، تم نے چوڑیاں پہن رکھی، ہاں تم نے اس کے پیسے کھائے ہوئے، کیا یہ کرنا چاہیے؟ نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ پیچ اپ کرانا چاہیے، صلح کرانی چاہیے۔ سوال یہ ہے گھر میں، دوستوں میں، احباب میں کیا ہم نفرتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑھانے کی؟ ناظرین کرام، اس کے بعد دو باتیں آخر میں شامل ہوتی ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا کیا ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آپ کو ہنٹ دی گئی جس سورۃ البقرہ کی 200 آیات کے بعد آپ نے تلاش کرنا تھا، امید ہے آپ کو آیت مل گئی ہوگی۔ آیت الکرسی سے پہلی والی آیت، ٹھیک ہے، البقرہ آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اے ایمان والو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا کیا ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اے ایمان والو کے الفاظ سے ہی سوالات آج کل ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ آج کا سوال، اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ البقرہ ہی میں تلاش کیجئے۔ چلیے آسان کر لیتے ہیں، 250 آیات کے بعد، ٹھیک ہے، 250 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، بڑی جلدی آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلے پروگرام میں وہ جواب آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے علم اور عمل میں اور اخلاص میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اپنے کلام مبین سے مزید ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا